موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے نا, ان کی پرائیورٹی دین ہوا کرتی تھی, بہترین عبادت ہوا کرتی تھی, بہترین نماز اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا, اور ایک ایک لمحہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ضائع کیا ہوتا تھا نا, ضائع سے مراد ہے کہ کسی اور کام میں لگایا ہوتا تھا, اس پہ بھی وہ یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ یار میں نے اس میں قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کا ذکر نہیں کیا. دس از مطلب دا لیول آف دیئر عقیدہ, دیئر بلیف ان ڈیتھ. ہمارا سبحان اللہ. میں اگر اپنے آپ سے کہوں یا آپ لوگوں سے بھی کہوں یا جو بھی سن رہے ہیں ان سے کہوں کہ وٹ ایف یو ہیو 2 weeks ٹو لیو, ڈاکٹر ٹیلز یو کہ آپ کے ہارٹ کی سچویشن اتنی خراب ہے یا آپ کو لنگ کینسر, اللہ معاف کرے, اللہ نہ بچ, اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہ دکھائے اور نہ ہی اس سے گزروائے, لیکن امیجن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 weeks ہے بس, یو ول بی اے ڈیڈ باڈی آفٹر 2 weeks. جسٹ امیجن کہ ہماری زندگی سیم ہوگی یا بدل جائے گی. واللہ 360 180 ڈگری بدل جائے گی, بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی, گمسم ہو جائیں گے, ہم چھوڑ دیں گے دنیا کو, ہم مسجد آ کے اپنا بلکہ ہم بس اللہ اللہ کرتے ہیں, اور ہم سب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی. لیکن ڈاکٹر کی بات کو تو ہمیں یقین ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی, چاہے تم لوہے کے یا بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت, تمہیں موت آنے والی ہے. لیکن ہم تو سبحان اللہ ایسے, امام حسن البصری نے بڑی کمال کی اسٹیٹمنٹ کی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ I know something which is very certain but people deal with it as it is very doubtful, which is death. موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. موت سے بڑی مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس دنیا میں رہا نہیں, سب جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی people deal with it as it is doubtful. اس میں ہمارا ادراک نہیں ہے 2 چیزوں پہ, جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نا تھوڑے سے وقت کے بعد ہی بھلا دیتے ہیں, ایون کہ منٹوں میں یہ چیز بھول جاتی ہے. ہم دراصل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, یا ابھی ٹائم ہے, ابھی ایک لمبا عرصہ ہے, شیطان ہے نا, شیطان اس سوچ میں ڈال دیتا ہے, گمراہ کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلے سال بھی اور ابھی بھی دوبارہ سے کووڈ کی سچویشن ہے. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب یہ مارچ اپریل کی بات ہے تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے, تو میں نے علی بھائی سے ایک بات کہی کہ کس طرح سے نا تمام خبروں پر یہ چلایا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں, اپنی حفاظت کریں اور کووڈ کو سیریس لیں اینڈ آل دیٹ. اور لوگوں نے نا کئی حد تک کرنا شروع بھی کیا, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن کس طرح سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے, قیامت کے لیے کچھ تیار کر لو, اس اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو, عن النبأ العظیم. تو اس چیز کے اوپر ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. اصل میں قرآن, اصل میں یہ انسان کی ویکنیس ہے کہ ہمیں وی گیٹ ڈسٹریکٹڈ ایزیلی, ٹھیک ہے, وی فارگیٹ. آدم علیہ السلام کو جب تمام ان کی نا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے بیک سے تمام ان کی ذریت نکالی, انہوں نے سب کو دیکھا تو ان کو داؤد بڑے پسند ہے. انہوں نے کہا یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ داؤد ہے. انہوں نے کہا ان کو میری زندگی میں سے 10 سال دے دیں, 10 سال دے دیں. انہوں نے کہا شور, لکھ دیا جائے گا اور پھر اٹھ جائے گا قلم. انہوں نے کہا ہم شور, یہ میری اولاد مجھے بڑا پسند آیا. آدم علیہ السلام کیونکہ انبیاء سے فرشتہ کے پرمیشن لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موت ٹائم, انہوں نے کہا میرے تو 10 سال ابھی تک ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ابھی 10 سال پڑھے ہیں. انہوں نے کہا اپنے داؤد کو, ہی فارگاٹ کہ میں نے داؤد کو دیے تھے. تو نسی آدم فنسی ذریت آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اور ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ جو محبت ہے نا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الفضہ, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں مردوں کے لیے اٹریکشن, مردوں کے لیے عورتوں میں, اولاد میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, پوسٹس میں, سونے چاندی میں اٹریکشن رکھی ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا روزانہ کی بیسس پہ کہ میرے خواہشات کس طرف جا رہی ہیں, میں کہاں پہ جا رہا ہوں, کیا میں دنیا کی چاہت اور اس کی طرف جاتا جا رہا ہوں, یا میں نے اپنے دل کو بالکل چھوڑ دیا. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ, ہم نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جس طرف تو نے جانا ہے جا. میں نے اپنے دل سے سوال نہیں کرنا, کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا. اور یہ پھر یہ جو پسند ہے نا دنیا اور حدیث, مطلب میں ایک بڑی امیزنگ حدیث ہے, بڑی شاکنگ حدیث ہے, آئرنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان
عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے نا، عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، دو خواہشات اس کے لیے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک ڈیزائر ٹو لیو مور، حالانکہ موت کے قریب جا رہا ہے، اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو مور منی، حالانکہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے بھی، تو یار آپ کو کیا کرنا چاہیے، چھوڑ کے اب اللہ کرے نا موت کی تیاری کریں. بزرگی میں تو ویسے اکثر لوگ آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ جو ڈیزائر ٹو ہیو مور ہے نا، بنی آدم کو حدیث میں آتا ہے اگر ایک وادی مل جائے سونے کی، دوسری کی پھر تلاش کرے گا. تو قبر کی مٹی جو ہے نا وہی پیٹ بھرتی ہے انسان کا، اور کچھ نہیں بھر سکتی. میرے خیال میں ہمیں نا قرآن سے تعلق، روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا، یہ چیز بڑی کثرت سے کرنی چاہیے. ویسے ڈیتھ جو ہے ریئلٹی بھی، کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے لیے یہ ریئلٹی نہیں ہوتی، کبھی آپ نے دیکھی ہے، دس از کوائٹ ان یوزول کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جن کے کچھ عزیز و اقارب مر بھی جائیں تو وہ چیز بھی ان کو نہیں جھنجھوڑتی. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ بالکل. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے نا بہت ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور بہت ہی دور ہوتے ہیں، اینڈ دے مائٹ ناٹ ایون بلیو ان اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دا ریئلٹی آف دس دنیا کہ اٹ ہیز ٹو اینڈ. دراصل میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کوائٹ انفارچونیٹلی کہ جن کے جنازوں پر نا پاکستان میں، آپ مانیں گے نہیں شاید باہر کی بات ہو رہی ہے، جنازوں پہ بینڈ ہوتے ہیں، بینڈ بجتے ہیں، وہ جو باجا والا ہوتا ہے نا، وہ جیسے شادیوں میں آتے ہیں. تو اچھا، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اور کوائٹ آفن ہوتا ہے اکثر دیہات علاقوں میں. جو موت کا کنسیپٹ ہے نا، اور جو لفظ موت ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے قرآن مجید میں. آپ سب کو پتہ ہے، آپ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور جو بھی وہاں پہ سینیریو تھا، قرآن مجید میں بڑی خوبصورت آیت ہے، انک میت و انہم میتون. اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ وسلم کو ڈائریکٹ کر کے کہ بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے. لیکن اس میں نا سبحان اللہ عربی گرامر کی بڑی خوبصورتی ہے. جو جملہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، وہ حال کا ہوا ہے، پریزنٹ کا. اور اس آیت کا ایک معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انک میتون، آپ فوت ہو رہے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہو رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں نا، جب جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک دن قریب جا رہے ہیں، ہم دور نہیں جا رہے اور قریب جا رہے ہیں. تو یہ کنسیپٹ کہ ہاں ایک دن آئے گا یا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو جب انسان یہ سوچ لینا کہ اننی، میں جو ہے وہ میتون، یعنی میں جو ہے وہ فوت ہو رہا ہوں، اور یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے میری زندگی کم ہو رہی ہے. تو ایک کوائٹ اویئر وہ لوگ جو جن کو یہ خیال آ جائے نا، جیسے علی بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، جس انسان کو میں سمجھتا ہوں یہ خیال آ جائے کہ میں نے مرنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویئر ہو گیا اپنی زندگی سے. وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو. تو جب بھی آپ کچھ بھی کریں، کوئی بھی موقع ہو جس میں آپ کو یہ خیال آنے لگ جائے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں، یا مجھ میں وہ اب تڑپ نہیں رہی دین کی. ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو نا بہت دور فیل کرتے ہو، یا بعض اوقات آپ دنیا کی رنگینی میں اور خوشیوں میں اتنا ڈوب جاتے ہو کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہو اس حوالے میں. کوئی اس ٹاپک کو چھیڑ بھی دینا تو آپ کہتے ہو کہ اچھا جی پسند بھی نہیں آتا، اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ ہوگا، دیکھی جائے گی اور یہ. یار اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اور